ایک مرتبہ سبھی حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واجب الاحترام چیئرمین کشمیر ہاؤس اسکول، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا لازمی ہے جس نے ہمیں ایک ایسی مجلس کا حصہ بنایا جس کا عنوان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عبادت ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ علی ذالک. معزز سامعین، جب کسی گھر میں کسی بچے کی امید ہوا کرتی ہے تو باپ کو انتظار ہوا کرتا ہے، ماں بے قرار رہتی ہے، رشتہ دار، دوست، احباب بڑی امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب یہ بچہ ہمارے گھر میں آ جائے. لیکن میں ایک ایسے بچے کی آپ کو بات بتاؤں جس کا انتظار فرش سے لے کر عرش پر ختم ہو گیا. فرشتے جس کے انتظار میں، درندے جس کے انتظار میں، چرندے جس کے انتظار میں، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کے انتظار میں، جبریل جس کے انتظار میں، کعبہ جس کے انتظار میں، مدینہ جس کے انتظار میں، اقصی جس کے انتظار میں، اللہ اکبر، بدر جس کا انتظار کر رہا ہے، احد جس کا انتظار کر رہا ہے، خندق و حنین جس کے انتظار میں ہے، ہرا جس کے انتظار میں ہے، غار ثور جس کے انتظار میں ہے، غار ثور میں بیٹھا ہوا سانپ جس کے انتظار میں ہے، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ جس بچے کے انتظار میں ہے وہی بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی منتظر ہوں، ہمیں بھی بے قراری ہو. وہ عظیم ایسی ہستی، اللہ اکبر، جس نے اپنی مبارک زندگی کے 23 سال آپ کے لیے روتے ہوئے گزارے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس دنیا میں کوئی ایک آپ کا کوئی ہمدرد دکھائے جس نے 23 سال کی مدت میں آپ کے لیے آنسو بہائے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ جو مثال پیش کر سکتے ہیں. 23 سال کے دن اور 23 سال کی راتیں جس نے اپنی امت کے لیے رو رو کر گزاری ہوں کہ امت کامیاب ہو جائے. زندگی کے ہر موقع اور ہر مرحلے پر اللہ جل شانہ اس کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے. اگر یہ کوئی ذات ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، جو ہمیں کبھی بھولے نہیں ہیں، آج بھی نہیں. تو ہم اتنے بے وفا ہیں کہ ہم زندگی کے کسی مرحلے پر جو ہے ان کو یاد نہیں کرتے. چلو ایک آج ایسی جو ہے کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، آج ہم اس کی شروعات کر لیتے ہیں. آج نیت کریں کہ اس سیرت کانفرنس کا انعقاد ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی سیرت کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے. اور یہ ایسا سرمایہ ہے جو سرمایہ لے کر ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن سکتی ہے. ایک ایسے وفادار نبی سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن حضرت عائشہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری روحانی ماں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ آپ کی مغفرت فرمائے. تو یہ دعا جب ہماری ماں نے سنا تو اس دعا کو سن کر وہ اتنی خوش ہو گئی، اتنی خوش ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ آج آپ بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں، کیوں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، یہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے. تو ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، ہر نماز پر میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. وہ تو ہمیں کبھی نہیں بھولے، لیکن ہم کبھی غلطی سے بھی یاد نہیں کرتے. چلو آج شروعات کر لیتے ہیں کہ اپنے نبی کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے. اللہ، آج اس کی شروعات کر لیتے ہیں.
یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر بھیجے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہر کسی کے مقدر میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، جبریل کیا تمہیں میری رحمت للعالمین سے کوئی حصہ ملا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، میں گھبرایا ہوا تھا، اس لیے کہ میں نے عزازیل کو ابلیس بنتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے اپنے بارے میں ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے اور میں آپ پر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو کر آ گیا، ذی قوۃ عند ذی العرش المکین متاع ثم امین. جب اللہ جل شانہ نے میرے نام کے ساتھ امانت جوڑ دیا، مجھے بھی سکون آ گیا، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ بیٹیوں کو بھی رحمت للعالمین سے حصہ ملا. ذرا غور کریں، اس بیٹی کا اور عورت کا سماج میں کوئی جو ہے مقام نہ تھا، ایسی درندگی کا عالم تھا، ایسی درندگی کا عالم تھا. جب کوئی ماں، کوئی عورت، کوئی بیٹی حاملہ ہوا کرتی تھی، پریگنٹ ہوا کرتی تھی، دو آدمی اس زمانے میں ایسا ماحول تھا، شرط لگاتے تھے، ہم اپنی شرط کو پوری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اپنی اس فاسد شرط کو پوری کرنے کے لیے زندہ ہی اس عورت کے پیٹ کو چاک کیا جاتا تھا. ایسی درندگی کا عالم. لیکن قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پر بیٹی کا مقدر جاگ اٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ فرمائیں، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان بن کے آ جاتا ہوں. اور جتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی مرتبہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ اس گھر میں مہمان بن کے آ جاتا ہوں. اس کے بعد فرمایا، اور حوصلہ ان بیٹیوں کے والدین کو دے دیا کہ قیامت کے دن ہم ان بیٹیوں کے والدین کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت پر شفاعت کے لیے کھڑا ہوں. اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہو؟ آج ہماری بیٹیاں کیوں ایسے وفادار نبی کو بھولی ہوئی ہیں؟ نبی کی برکت سے تو اللہ جل شانہ نے آپ کے مقدر چمکا ہے. آج آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ ماں کو رحمت للعالمین سے حصہ ملا، اتنا بڑا مرتبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کچھ اس ساتھ دپان چلو کھڑی مزی تھاوانس توتس کتھا، کلس پٹ تھاوانس توتس کتھا، اتھن مز تھاوانس توتس کتھا، لیکن اس مقدر کیا چمکو ماں ڈھونڈا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر جنت میں جانا تو اتنا جھک کر جانا پڑے گا. میں کہتا ہوں یہ جو آج کے بچے ہیں بڑے بدنصیب ہیں، جو وہ بچے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. بدنصیب ہیں وہ بچے جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بلائی کا فیصلہ نہیں کرواتے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمو کہ اس فرما بردار گوبر پنس مالس کن محبت نظر وچھائے ہے، کہنے کی صرف محبت کی نظروں سے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکس اکس نظر پر چھس اللہ جل شانہ اک مقبول حجب تو اک مقبول عمرک ثواب ہے. مجھے تعجب ایسے بچوں پر ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہے، تلس دے کھڑا کر تو شکل کا مول موج آسن باوجود جو دوسروں سے دعائیں کریں، اس سے زیادہ اس کی بدنصیبی کی کوئی علامت نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں ایسی قبول ہوتی ہے، یہ دعائیں بادلوں اور آسمانوں کو چیر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. فیس بک پر تو آپ گھنٹوں گزارتے ہیں، اس مالس نے کیا چھوڑ گئے اس فیس بک پر مردوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں. سوچنا مرد تھا کہ زندشا کا کسی کو آپ جانتے ہیں، مردوں کے ساتھ آپ گھنٹوں بتاتے ہیں، لیکن کیا باپ کا حق نہیں کہ اس کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اس کے سامنے بیٹھنا، باپ کو دیکھنا، یہ تو اللہ کی عبادت ہے، اس پر تو آپ کو ثواب ملے گا. اللہ آپ کو قدر کیوں نہیں ہے؟ رحمت للعالمین سے ماں کو بھی حصہ ملا، باپ کو بھی حصہ ملا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج ہم چاہتے ہیں نا کہ مجھے پتا چلے، اللہ مجھے پتا چلے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک پیمانہ دے دیا، جا کر باپ کی طرف دیکھو، اگر باپ تجھ سے راضی ہے تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اگر باپ تجھ سے تیرا ناراض ہے تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے. سب کی تو مقدر جا اٹھی. اب میں آپ سے کہتا ہوں
کیا ایسے نبی کا حق نہیں کہ ہم ایسے نبی سے عشق کریں؟ سب کہتے ہیں کرو. کیا ایسے نبی کا حق نہیں کہ ہم ایسے نبی سے محبت کر لیں؟ اللہ شریف نے کرو حق ہے. میانی محبت گڈ حقدار اگر یہ چکا سو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی محبت کو مخلوق کے لیے رکھا ہے. یہ جو نوجوان آج ڈپریشن کے شکار ہیں، پتہ کیوں؟ توجہ کریں، پتہ کیوں؟ انہوں نے اپنی محبت کو مخلوق کے لیے رکھا ہے. پتہ جب نوجوان محبت میں گرفتار ڈپریشن ہی ہوتا ہے لیکن بیچو میں کی مجھے بتائیے، ٹینشن ہی ہوتا ہے لیکن بیچو کی نہ دل کا سکون نہ رات کا چین. میں کہتا ہوں چلو آج اس سیرت کانفرنس میں ہم سب لوگ یہ ارادہ کر لیں اور وعدہ کر لیں، ایک سودا کر لیں، ایک تجارت کر لیں. ہم اپنی محبت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں. پتوچو یہ اللہ سے محبت کا انجام اللہ جل شانہ دنیا میں اس کو بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں. میں بتاؤں یہ جو رسوائیاں آج ہمارے مقدر میں آ چکی ہیں، اس وجہ سے ہم نے محبت کے پیمانوں کو بدل دیا. یہ محبت ایک حقدار ان سے ذکر کیے ہیں، ان سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ذلت اور خاری ہمارے جو ہے مقدر بن جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے چھنا محبت کرا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھنا محبت کرا تم اللہ تعالیٰ دنیا سے بادشاہی عطا کرا. خبر صحیح ہے کہ نہ؟ میں مجھے بار بار لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان سے ڈرگس ہیں شکار، ڈاکٹر صاحب کو سنا تو میں کبھی کبھی ان کے ساتھ کاؤنسلنگ پہ جاتا ہوں تو ان سے ملتا ہوں. بچ تمام دبان تلا مصیبت اس کیا وہ شکار 49% لڑکے اور لڑکیاں مجھ سے کہتی ہیں کہ ہم ڈرگس میں شکار نہیں ہوتے، لیکن سکول کے دوران، کالج کے دوران یا یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران یا جو کوچنگ سینٹر کے دوران ہمارے افیئرس ہو جاتے ہیں. افیئرس سمجھا کیا ہو تو نے چھپا سے کہا گھر چھا پات 5-6 ریت وہ تک بریک اپ گژھان. بریک اپ سمجھا کیا ہو تو نے چھپا سے کہا مے باسان ساری آسمان پٹے وچ ساری ونی دیکھو اسے چپرون کھلڑ، دیکھو اسے چپرون کھلڑ اور پتہ ساتھ بریک اپ گو نا امی کتن عادت آسان گومت اور پتہ گھم بلانے کے لیے کہاں جاتا ہے. کاش اس نے اپنی محبت کو اللہ کے لیے رکھا ہوتا، کاش اس نے اپنی محبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا ہوتا. آج دنیا میں اس کی سرداری ہوتی، اس کا مقدر چمکتا. سیرت کا تو یہی مفہوم ہے. میانی محبت گڈ حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چون محبت مال سند کھت ماج ہند کھت ہے نا اولاد سندو کھت مگر پنہ پان کھت کی فرموس تیل ایمان ون مکمل کی کامل ایمان فرموس الان وہ تہد محبت پنہ جان کھت زیادہ فرموس وہ گئی چون ایمان مکمل. یہ ہے سیرت کا عنوان. اللہ یہ سیرت کا عنوان. یہ سیرت کی نہ کانفرنس کا آز میون مطالبہ کہ میری محبتیں خاص کم سند خطر غلط بونتے یم دریاوس وٹ دیوان وجہ کیا ہے، یم خودکشی کران وجہ کیا ہے. انہوں نے اپنی محبت کے پیمان کو بدل دیا. تمو تھومت مخلوقس خاطر خاص. واللہ العظیم جن لوگوں نے یم یہ بزرگ چھنا جہاں نام عزتان ہدا تمن کیا ہو انہوں نے اپنی محبت کو اللہ کے لیے رکھا تھا. انہوں نے اپنی محبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا. آج کی اس مجلس کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنی محبت کے پیمانوں کو بدل دیں. انشاءاللہ نت گژھِ ڈپریشن شکار، نت گژھِ پریشانی ہند شکار، نت گژھِ ٹینشن شکار، نہ آسس دہس چین تو نہ آسس راتس کلس بہ ون سان نوجوان یم اکثر پریشانی کم چیز کھوان تم عالیشان کمر عالیشان پران تم عالیشان ہر کھانا سہولیت لیکن وجہ کیا محبت کے پیمانے بدل چکے ہیں. سیرتک مے یہ تقاض لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میں گھس ساروی کھت زیادہ محبت کم سن آسن تر سر ورو محمد رسول اللہ. آج ہم اس مجلس سے ارادہ کر کے نکلیں گے. ارادہ سر ورو یوت خوبصورت ترس بونتا ہے کیا یت روئے زمینس میں چھا تیت کھانا خوبصورت یت خوبصورت اس محمد رسول اللہ نہ ایمانداری سان ہو سکا سر ورو تیل کیا نا اتس خوبصورت کا پن عشق دیوان کی پن محبت دیوان کی کیا یم پگہ رسوا ذلیل گژھن اس کے لیے میری محبت ہے. تو اوے فرمو کیا سب سے پہلے جس کو بنایا گیا، سب سے پہلے جس کو بنایا
تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا. یت بنائت پان عاشق گومت آج کو ذات پاک حضرت اس کیا تم سن عاشق کران، اس کیا تم سن محبت کی. واللہ العظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشق محبت اور عشق یہ دنیا تو آخرت سرمایہ، یہ دنیا اور آخرت سرمایہ، اور یہ سرمایہ لگ میں یہ ضرورت اور یہ لگ میں کرو سر انشاءاللہ. یہ میانہ سیرت مفہوم اس میں آج بیان کران. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. وہ کیا چھو یہ خاتم النبیین سدی مشن حق آپ نے ادا کرنا ہے، آپ نے نمائندہ بننا ہے، ریپرزنٹیٹو بننا ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگوں کو میرا نبی یاد آ جائے. ناچنا دکھ پرا، ناچنا دکھ پرا، غیر مسلم تش پرا پرا چھا تم تی پرا، مگر میرا چلنا بھی نعت ہو، میرا دیکھنا بھی نعت ہو، میرا بولنا بھی نعت ہو، میرا سننا بھی نعت ہو، میرا چلنا بھی نعت ہو. مین خوشی تہ گژھِ نعتیں آسٕنۍ، میون غم تہ گژھِ نعتیں آسٕنۍ، مین خاندر وٕچھِتھ گژھِ یاد کُن محمد رسول اللہ. یہ گوٚو اُمتی آسُن، یہ گوٚو بہٕ گژھٕ دُکاندٲری کَرُن، اللہ اتہِ گژھِ یاد کُن یہِ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ. اُمتی آز دُکاندٲری کران، اکھ دُکاندار چھُ دُکاندٲری کران، اس کے پاس خریدار آ گیا، دپان چھُس گژھ اپارِ کِنۍ چھِ بیٛاکھ أمۍ سٕے نِش نہِ. کیوں آپ کے پاس سودا نہیں ہے، لیکن مےٚ وٕچھ صُبحٕچ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ أمِس چھُنا دٔسلات تہِ کوٚرمُت، مےٚ کموو واریاہ. یہِ اوس غٲر مُسلِم، یہ گو تور تتہ روٹن سودا، تتہ روٹن. یم ساتھ اور واپس آنا تو کیا کہا، سودا اس سے لے لیا، دین اب تم سے لے لوں گا. مجھے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ. سانیو دکاندارو چھ اکھ نفر آسان نیبر کم تھومت، ول یور یہ اور گژھن اچھی فا. مین دکانداری تہ گژھِ، بہٕ چھُس ریپرزنٹیٹو نمائندہ. امتی آسُک مطلب گژھو سمجھن کیا، سیرتُک مفہوم گژھو سمجھن کیا چھُ، سیرتُک مفہوم گژھو سمجھن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد نماز کے لیے اٹھتے تھے اپنے مبارک قدم آہستہ آہستہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ نے عرض کیا حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا عائشہ نماز میں پڑھ بہت چھس یژھان میانہ نماز سۭتۍ گژھِ چانہِ نِدرِ منٛز خلل گژھٕنۍ. یہ سیرت، یہ چھُ کریکٹر، یہ چھُ مطلب أمۍ سٕنٛدۍ نبی سٕنٛدٮ۪ن مانن والٮ۪ن ییٚمہِ دۄہ خانٛدر آسان دۄن دۄن چھِ ہمساین چھومٕتۍ. سٲنۍ یِم خانٛدر وٕچھِتھ ڈول ڈماکو وٕچھِتھ کُس وَنہِ یم چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی. پتہ روٹ یہ طرز عمل حضرت ابو بکر صدیق سری پریو رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سندس مبارک زمانس مز اخ لسٹ مدینس مز فلن کمزور بوڑ بیمار یپر فلن فلن صحابی نا خدمت کران. اکس بجماج ہند ناو وچھو یور وچھو نا کنسے ناو لکھت، توجہ کرو. عمر فاروق کو فرمو ام سن خدمت کر بہ. آج سن نیچو گسن ماج سن خدمت کرنے خاطر تیار، یہ تو بدقسمتی ہے. والدین کی خدمت کو سمجھو یہ میرا مقدر ہے، جو محروم ہے تو محروم ہی ہے. یہ پتہ مول موج چھنا یم دنیا مز نیران پتہ دپان خوابس مز تہ گژھِ میون، مگر یہ سن کی پتہ ژوٗرمِس پٮ۪ٹھ یہ خرچ کران. کیا حسب تھا زندگی مز اوسُکھ نہٕ مٲلِس ماجہِ دواہس خٲطرٕ پونٛسہٕ دِوان، بہٕ کیٛاہ کرٕ چون. سب سے جو ہے وہ پیسہ جس پر اللہ جل شانہ سب سے زیادہ اجر و ثواب، وہ پیسہ جو آپ اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں، اس کو اپنا مقدر سمجھیں. پیچھا میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق فرمو بہ چیر کے دست اگر اس کا خدمت عمر سے حاضر فرمو سمس خدمت کرے سدرا خدمت کرے. دپنس موجی کس اوس آمت، دپنس ؤری بعد ووتُس خدمت کران، نہ ووٚنُن ناوٕے تہٕ نہ ہٲوٕن شکلٕے، نہ ہو ناوٕے. دپن چلو پگاہ گژھ. دوٚپُس سُہ درٛاو خدمت کٔرِتھ، دوٚپُن خۄفتن بنٛد بیٚیہِ اَتہِ وٕچھ راتس کُس چھُ یِوان. توجہ کر، یہِ چھُ اصل عنوان سیرت. ییٚلہِ نٮ۪صف رات گٔے نا اَتہِ چھُکھ اکھ ساے پکان برونٛٹھ برونٛٹھ. حضرت عمر فاروق فرمو من انت، کم حظ چھُو؟ اور آو لتے لتے جواب انا ابو بکر صدیق رضی اللہ. فرموس مےٚ ٲس پتہ، مےٚ ٲس ژٕے آسہٕ کیٛازِ نیٖکٮ۪ن منٛز چھَم نہٕ زانٛہہ سبقت کٔرمٕژ، لیکن اَمہِ پتہٕ وٕچھُو سیرت کیٛاہ چھِ. ییٚلہِ بۄن کُن کٔرٕکھ نظر اَتہِ وٕچھُکھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنا پا پکان کھۄرنٕے وورٕے. عرض کوٚرُکھ حضرت خدمت چھُو کران کھۄرنٕے وورٕے کیٛازِ؟ توجہ وٕچھُو سیرت کیٛاہ گٔے. فرموس عمر مےٚ دوٚپ راتھ کیُتھ چھُم پکُن، اگر بوٗٹھ یا چپٕنۍ لاگہٕ خبر میانہِ یِم بوٗٹھ یا چپلہِ ہٕنٛز آواز سۭتۍ ما گژھِ یِمن ہمساین ہٕنٛز نِندرِ منٛز خلل.
اور ابو بکر چھنے ایسا پانو پان مسلمان تبلیغ دانا والی شمار کر اگر یہ کریکٹر نشت کرو امت کیا ہو امت یا سمجھے آپ امتی ہونا کیا ہے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر جو ہے جینا میری ہر ادا سے میرا نبی یاد آ جائے جمرکش باسن کہ یہ اسلام چیز ہے ایسا ہم نمائندے ہیں سائنس گشن روکن داشت باشد گسن کی اور اصل سیرت کیا چھو بکا سیرت اپناؤں کرو سے اللہ تعالیٰ دے بوزوں پر زیادہ عمل کرنا میں چاہتا ہوں یہ جو بچے یہ جو ایک کوشش ہو گئی ہے ایک کاوش ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور قبول فرما کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے قربت کا ہمارے لیے ذریعہ بنائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین